اسلامی نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے جب چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا، سفید چادر اوڑھے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے، اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے، میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں کسی کام کا انکار نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا اچھا، شرط یہ ہے کہ جو میں کروں گا اس کا تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ دونوں چل پڑے۔ دریا کے پار جانا تھا، جو کشتی کا مالک تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایہ بھی نہ لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، کہا میں بھول گیا تھا۔ پھر دونوں چل پڑے۔ بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے، اس کی گردن مروڑ دی۔ صاحب شریعت تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے نہ رہ سکا، پھر بول پڑے۔ آپ نے کہا ایک چاند کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ آپ نے بہت ہی غلط کام کیا ہے، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے کہا کہ میں نے کہا نہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک موقع اور دے دیجیے، اب اگر میں نے کوئی اعتراض کیا تو دوبارہ مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھیے۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھانا ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو بلایا نہیں، آپ خود آئے ہیں، آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجیے۔ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک دیوار گرنے والی تھی تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہاری اور میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ کہا وہ پہلی بات کشتی والی سن لو، یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے چلتا تھا۔ دریا کے کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کر چلا گیا، اب وہ تھوڑے پیسے لگا کے کشتی مرمت کروا لیں گے، ان کے گھر کا چولہا چلتا رہے گا، بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ اور پھر کہا رہی بات اس بچے کی جس کو میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ نیک تھے، مومن تھے، بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ ان کو اس کے بدلے میں بہتر اولاد دے گا۔ اس تفسیر میں لکھا ہے کہ اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے، یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنا چاہ رہی ہے، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی ہے تو 2 ہی صورتیں تھیں، یا وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ لوگ اٹھا کے لے جاتے تو پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں، بچپنے کی وجہ سے وہ اس کو اڑا دیتے، تو ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کے اس کو صحیح مقصد پر لگا سکیں، اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں۔ اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے، اس عمر میں
وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کے لے آئیں گے۔ تو کہا یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو باتیں میرے رب نے مجھے بتائی اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہی، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔